نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. غریب الدنیا کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں زہد کی قسموں پر بات چل رہی تھی کہ اس کا ایک درجہ جو ہے وہ علم کا ہے، ایک عمل کا ہے، ایک حال کا ہے، اور چوتھا درجہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا وہ مقام کا ہے. پہلا درجہ علم کا ہے، اس کا انسان کو علم تو ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں. پھر عمل کا فائدہ ہے، علم کے ساتھ عمل کرے اس کا فائدہ ہے. اور جب آدمی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد کچھ حالات اس پر طاری ہوتے ہیں، کچھ کیفیات اس پر آتی ہیں. تو جب وہ کیفیات آتی ہیں تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے منزل مل گئی، حالانکہ منزل ابھی نہیں ملی. یہی وجہ ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی کو چھوڑ دیتا ہے. اور حضرت نے مثال بیان کی کہ ابلیس بلم باعورہ دونوں جو ہے وہ گمراہ ہوئے. کس وجہ سے ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے کہ اپنے نفس کی نگرانی کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. اصل چیز جو ہے استقامت کے ساتھ عمل کا کرنا ہے. اور جب آدمی استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر اس کا وہ جو حال ہے وہ اس کا مقام بن جاتا ہے. لیکن اپنے نفس کی جو نگرانی ہے، اس نفس کی نگرانی سے انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اور وہ نگرانی جو ہے وہ مرتے وقت تک ہے، موت تک. آگے فرماتے ہیں کہ طبعاً انسان میں استیلاء کی حس رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مظہر صفت الہیہ ہے اور استیلاء خدا تعالی کی صفت ہے. انسان اس صفت کا بھی مظہر ہے، تو جس چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے اس پر استیلاء کا حریص ہوتا ہے. بس اگر اس کو حق تعالی کی معرفت و محبت مطلوب ہوگی، یعنی ایک حرص محمود ہے، ایک حرص مذموم ہے، تو اگر اس کو حق تعالی کی معرفت و محبت مطلوب ہوگی تو طبعاً یہ اس میں بھی استیلاء کا حریص ہوگا. کسی مطلوب میں نقص اور تنزل کو انسان کبھی گوارا نہیں کرتا. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھیے کہ جس مطلوب میں انسان سے استیلاء کے خلاف تنزل اور کوتاہی کا ظہور ہوگا، وہاں ضرور طلب میں کوتاہی ہوگی. اور اس کی وجہ وہی بیان کی حضرت نے کہ جب آدمی پر کچھ حالات اور کیفیات آتے ہیں تو پھر وہ عمل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں پہنچ گیا منزل پر اور اب مجھے ضرورت نہیں ہے مجاہدے کی، ریاضت کی، مشقت کی. تو حضرت ہمارے کہ وہاں ضرور طلب میں کوتاہی ہوگی، بدون اس کے یہ کبھی تنزل کو گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی طبیعت کا اصلی مقتضا تو استیلاء ہے بوجہ مظہر صفت الہی ہونے کے. مگر چونکہ بعض دفعہ استیلاء کامل کی طلب نہیں کرتا، بس اتنی ہی بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے احوال و کیفیات پر استیلاء علمی تو ہو گیا، میں شوق اور محبت کے پیدا کرنے کی ترکیب جان گیا ہوں، دفع وساوس کی تدبیر مجھے معلوم ہو گئی. گو شوق و محبت اس میں راسخ نہ ہوئی ہو اور وساوس اس کے قلب سے دفع نہ ہوئے ہوں، اس وقت اس کی وہ مثال ہوتی ہے جیسے ایک شخص بخیل گھی سامنے رکھ لے
اور ہر لقمے پر کہے کہ تجھے کھاؤں گا، روٹی ختم ہو جائے اور گھی باقی رہے، اور اس پر خوش ہو کہ مجھ کو کھانے کی قدرت ہے۔ اور جیسے ایک جولاہے کی بھینس چور لے گئے تو وہ کہتا ہے کہ لے جاؤ، رہی تو میرے ہی پاس ہے، تم کاہے سے باندھو گے، یعنی رسی تو میرے پاس ہے، تم کاہے سے باندھو گے۔ اسی طرح احوال و کیفیات کے وارد کرنے کی ترکیب معلوم کر کے بعض سالکین بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس جب چاہیں گے ان کو حاصل کر لیں گے، چاہے توفیق کبھی نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ نماز شروع کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نمازی مشہور ہو گئے، استیلائے شہرت حاصل ہو چکا، چاہے اب وہ عید ہی کے نمازی ہوں، کیونکہ نمازی کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ چنانچہ ایک واعظ صاحب گاؤں میں پہنچے اور واعظ میں کہا کہ بے نمازی سور ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ بگڑ گئے اور لاٹھیاں لے کر چڑھائے کہ بھئی یہ تو ہمیں سور بنا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کیوں آئے ہو، خیر تو ہے؟ کہا کہ تم نے ہم کو سور کہا تھا۔ کہنے لگے میں نے تم کو تھوڑا ہی کہا تھا، تم تو نمازی ہو، کیا تم کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے؟ گاؤں والوں نے کہا ہاں عید کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ کہا کہ پھر تم بے نمازی کدھر سے ہوئے؟ میں نے تم کو سور نہیں کہا۔ اس پر سب راضی ہو گئے۔ تو بعضے حج کر کے ناجائز افعال کرنے لگتے ہیں کیونکہ حاجی تو مشہور ہو گئے۔ اب کسی عمل کی کیا ضرورت؟ بعضے ایک کافر کو مار کر خوش ہیں کہ ہم غازی مشہور ہو گئے یا خادم قوم کہلانے لگے ہیں، پھر اعمال کی کیا ضرورت؟ بعضے کچھ دنوں خوب ذکر و شغل کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ذاکر اور بزرگ مشہور ہو گئے، اور اب اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا ہے، اب ہم کو ذکر لسانی کی ضرورت نہیں رہی۔ غرض انسان میں طبعاً استیلا کا تقاضا تو ہے، مگر کبھی یہ استیلا ضعیف یا استیلا ظاہری کو کافی سمجھ لیتا ہے، جو نقص طلب کی دلیل ہے، کیونکہ جہاں اس کی طلب کامل ہوتی ہے، اصل چیز طلب ہے، جہاں اس کی طلب کامل ہوتی ہے وہاں بدون استیلاء کامل کے اس کو صبر نہیں آتا، پس جب یہ عمل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو حق تعالی بھی اس پر توجہ کم کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ بات چل رہی تھی کہ اگر بندہ اللہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ اپنا ہاتھ کھینچتا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بھی تو بڑھائے، اور اگر یہی اپنا ہاتھ کھینچ لے پھر اللہ کو کیا ضرورت کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ پس جب یہ عمل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو حق تعالی بھی اس پر توجہ کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی طلب چھوڑ دی یا کم کر دی۔ پس خوب یاد رکھو کہ استیلاء علمی کافی نہیں بلکہ استیلاء حقیقی کی ضرورت ہے۔ اس دھوکے میں 100 میں سے 98 سالک مبتلا ہے، اس دھوکے میں 100 میں سے 98 سالک مبتلا ہیں، جو احوال و کیفیات و مقامات کا قدر ذوق حاصل کر کے پھر عمل سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اس دھوکے سے بچنا چاہیے۔ طالب وہ ہے جو تکمیل کے بعد بھی عمل سے بے فکر نہ ہو، یہ طالب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کا گزر ایک پتھر پر ہوا جو رو رہا تھا۔ اس کی تصدیق وہ کرے گا جو قدرت خدا کا قائل ہے، کہ کوئی یہ کہے جی پتھر بھی کبھی روتے ہیں، تو اس کی تصدیق وہ کرے گا جو قدرت خدا کا قائل ہے۔ پوچھا کہ کیوں روتا ہے، پتھر سے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ کہا جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم میں پتھر بھی جائیں گے، اس کا ایندھن ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، اس وقت سے بوجہ خوف کے رو رہا ہوں۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے اس کو تسلی کر دی جس سے کچھ دیر کے لیے اس کو سکون ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، واپسی میں دیکھا کہ پھر رو رہا ہے۔ پوچھا کہ اب کیوں روتا ہے؟ اب تو تیری تسلی کر دی گئی۔ کہا کہ رونے ہی کی برکت سے تو یہ بشارت ملی ہے، تو میں ایسے محسن کو کیوں چھوڑ دوں؟
اسی رونے سے تو یہ بشارت ملی ہے، تو رونا کیوں چھوڑ دوں؟ ایسے ہی اے سالکین، اگر آپ کو مجاہدہ و عمل کی برکت کی بدولت، مجاہدہ و عمل کی بدولت احوال و کیفیات اور مشاہدہ حاصل ہو گیا، تو جب بھی آپ کو عمل و مجاہدہ ترک نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کی برکت سے تو یہ دولت ملی ہے، اور اسی محسن سے آپ اعراض کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے یہ چوتھی قسم بڑھائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ زہد فی الدنیا، زہد فی الدنیا حال غیر راسخ کے درجے میں منتہا نہیں، بلکہ منتہا یہ ہے کہ حال سے مقام ہو جائے، خالی حال تک نہیں، حال سے مقام بن جائے۔ اب میں چاروں درجوں کی تفصیل کرتا ہوں۔ زہد فی الدنیا کا ایک تو علم کا درجہ ہے کہ اعتقاد درست ہو جائے اور یہ جان لے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے، مگر اس میں ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ جو اہل حق کہلاتے ہیں ان کو اپنے اعتقادات کی صحت پر ناز ہو جاتا ہے، بس وہ اعتقاد صحیح کر کے نحن ابناء اللہ احباء کا مصداق ہو جاتے ہیں کہ ہم اہل حق میں داخل ہیں، اب ہم کو عذاب نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کرتے رہیں۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درستی عقائد کے بعد اعمال میں کوتاہی زیادہ مضر نہیں، اور اس کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتقادیات میں محض علم کو مخصوص سمجھ لیا، اور میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اعتقادیات میں علم ہی مقصود ہے، مگر سال ہا سال کے بعد ایک آیت نے مجھے اس طرف راہبری کی کہ عقائد فی نفسی ہی بھی مقصود ہیں اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ یہاں پہلی آیت میں تو مسئلہ تقدیر کی تعلیم ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے زمین میں یا تمہاری ذات میں، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اس مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بے شک یہ بات حق تعالی پر آسان ہے، اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کو قدرت الہیہ کا علم نہ ہو۔ آگے تعلیم مسئلہ کی تعلیل فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے تم کو کیوں بتلائی، کہ بھئی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بات ہم نے تم کو کیوں بتلائی؟ اس لیے تاکہ کسی چیز کے فوت ہونے پر تم کو رنج نہ ہو، کسی چیز کے فوت ہونے پر تم کو رنج نہ ہو، بلکہ اس سے تسلی حاصل کر لو کہ یہ مصیبت تو لکھی ہوئی تھی، اس کا آنا ضروری تھا، یہ تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس کو تو آنا ہی تھا۔ اور کسی نعمت کے ملنے پر اتراؤ نہیں، یعنی کسی مصیبت کے آنے پر رنج نہ کرو اور کسی نعمت کے ملنے پر اتراؤ نہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں، حق تعالی نے پہلے ہی سے یہ نعمت ہمارے لیے مقدر کر دی تھی، تو شکر ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں، بلکہ یہ عمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے اور ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کر پریشان نہ ہو، اسی طرح نعمتوں پر تکبر و بطر نہ ہو، ان کو اپنا کمال نہ سمجھے، جو نعمت ملے، ترقی ملے، خوشحالی ملے، اسے اپنا کمال نہ سمجھے۔ جب نص سے اس کا مقصود ہونا معلوم ہو گیا، اور قاعدہ ہے کہ شے جب اپنی حالت سے خالی ہو تو وہ کالعدم ہوتی ہے، تو اب جس شخص کا مصائب و نعم کے وقت یہ حال نہ ہو، وہ گویا تقدیر کا معتقد ہی نہیں، یعنی کامل معتقد نہیں۔ اگر کامل اعتقاد ہوتا تو اس کی غرض ضرور مرتب ہوتی۔ اسی طرح توحید کا مسئلہ تعلیم کیا گیا، اس سے بھی صرف علم مقصود نہیں، بلکہ قرآن میں غور کرنے سے توحید کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع نہ رہے، لالچ نہ رہے۔ اب جو شخص توحید کا قائل ہے
مگر غیر اللہ سے خوف و طمع بھی رکھتا ہو وہ گویا توحید کا معتقد ہی نہیں بلکہ مشرک ہے۔ چنانچہ صوفیہ نے اس پر شرک کا اطلاق کیا، اور صوفیہ نے کیا، حق تعالی نے اس کو شرک فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جب کوئی لقائے رب کی امید رکھتا ہو وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور حدیث میں لا یشرک کی تفسیر لا یرائی آئی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت میں ریا نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ریا شرک ہے، حالانکہ ریا میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا مگر چونکہ فی الجملہ مقصود ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں بڑا بننے کے لیے بنا سنوار کر عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شرک فرمایا، اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے، کیونکہ عبادت غیر اللہ جوارے سے ہوتی ہے، اور جب وہ شرک ہے تو قلب میں غیر اللہ کو مقصود بنانا کیوں کر شرک نہ ہوگا۔ یہ تو قلبی عبادت ہے، پس غیر اللہ سے خوف و طمع پر صوفیہ کا لفظ شرک اطلاق کرنا غلط نہیں، کیونکہ اس صورت میں توحید کی غایت مقصود ہے۔ اسی طرح تمام عقائد میں غور کرو تو نصوص سے معلوم ہوگا کہ ہر اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہے، تنہا اعتقاد مطلوب نہیں، اصل عمل مطلوب ہے۔ اور ہماری عادات میں بھی اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھو کہ ایک شخص سفر سے آیا ہو جس کے 2 لڑکے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ بڑا تو باپ کو پہچانتا ہے اور چھوٹا نہیں پہچانتا، کیونکہ باپ اس کو شیر خوار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب زمانہ دراز کے بعد یہ گھر پر آیا تو چھوٹے لڑکے نے بڑے لڑکے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بڑے لڑکے نے بتلایا کہ یہ تیرا اور میرا باپ ہے۔ اس کے بعد چھوٹے لڑکے نے باپ کے ایک گھونسا مارا کہ تو ہمارے گھر میں کیوں آ گیا؟ تو اس وقت بڑا لڑکا بولا کہ ارے کمبخت، ابھی تو بتلایا تھا کہ یہ تیرا باپ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ بڑے لڑکے کا اس طرح دھمکانا بجا ہے یا بیجا؟ حالانکہ چھوٹا لڑکا کہہ سکتا ہے کہ تو نے باپ ہونا بتلایا تھا تو میں نے انکار کب کیا، میں نے تو گھونسا ہی مارا ہے۔ مگر اہل زبان بڑے لڑکے کی بات کو سب صحیح کہیں گے، اس کا مطلب یہ بیان کریں گے کہ اس علم کا مقتضا یہ ہے کہ تم اس کا ادب کرتے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ باپ ہے، اب یہ علم ہو گیا نا کہ باپ ہے، لیکن اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا ادب کرتے، نہ کہ اس کو گھونسا مارتے۔ تو اس کا ادب کرتے۔ جب تم نے مقتضائے علم کے خلاف کیا تو گویا تم کو علم ہی حاصل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل زبان بھی اعتقاد کے ساتھ عمل کو مقصود سمجھتے ہیں، اور جب عمل خلاف مقتضائے علم ہوتا ہے تو علم کو کل عدم سمجھتے ہیں۔ پس صاحبو، محض علم پر ناز نہ کرو، یعنی کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے، علم پر ناز نہ کرو بلکہ عمل کا اہتمام کرو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دنیا کا فانی ہونا معلوم ہے مگر عمل اور برتاؤ ایسا ہے جیسا باقی رہنے والی شے کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تو ان کا یہ اعتقاد کافی نہیں بلکہ کالعدم ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ عمل کا ہے کہ دنیا کے متعلق اعتقاد فنا رکھ کر، دنیا کے متعلق اعتقاد فنا رکھ کر عمل بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جو فانی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ یعنی جب معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے، یہ ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے، تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو کسی فانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ تکلف اور مشقت کے ساتھ تعلقات کو کم کرتے ہیں، دل میں تعلقات سے نفرت نہیں، یہ درجہ بھی ناکافی ہے، کیونکہ جب دل میں تعلقات دنیا سے نفرت نہیں تو اندیشہ ہے کہ اگر ان سے کسی وقت مجاہدے میں کمی کر دی تو تعلقات دنیا میں پھنس جائے گا۔ اس لیے حال کی ضرورت ہے کہ فنائے دنیا کا قلب میں مشاہدہ ہو جائے اور دل میں تعلقات دنیا سے نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر بھی نہیں کہ ایک دفعہ واز سن کر یا ذکر میں مشغول ہو کر تھوڑی دیر کے لیے تعلقات سے نفرت ہو جائے، نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ یہ حال راسخ ہو جائے۔
اور ہمیشہ کے لیے تعلقات دنیا سے قلب کو الجھن ہونے لگے، یہ مقام کا درجہ ہے، یہ ہے مطلوب اور منتہا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے ایسا برتاؤ کرو جیسے مسافر کیا کرتا ہے، یعنی عملاً بھی اور حالاً بھی۔ عمل تو اس طرح کہ جیسے مسافر سفر میں محض ضروریات پر اکتفا کیا کرتا ہے کہ ضروری چیز مل جائے بس گزارا ہو جائے گا، فضول اسباب ساتھ نہیں لیا کرتا، ایسے ہی تم دنیا کے ساتھ عمل کرو کہ قدر ضرورت پر اکتفا کرو، زائد از ضرورت سامان کی فکر میں نہ پڑو۔ مگر قسمت سے ہمارا تو سفر بھی مثل حضر ہی کے ہوتا ہے، ہم اس میں بھی فضول سامان بہت ساتھ لیتے ہیں، مگر پھر بھی حضر کی نسبت کچھ اختصار ضرور ہوتا ہے۔ تو خیر آپ اتنا ہی کر لیں کہ اپنے سفر جیسا ہی اختصار کر لیا کریں۔ دیکھیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلقات دنیا کی تعلیم نہیں فرمائی، بلکہ ان میں اختصار کرنے کی تعلیم دی۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کو بالکل ترک کر دو، نہیں، اس میں اختصار کرو، اس کو مختصر کرو۔ واللہ اگر تمام عارفین اور عقلاء و حکماء جمع ہو کر زہد فی دنیا کے مضمون کو بیان کرتے تو اس حقیقت تک کبھی نہ پہنچ سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ تو بس یہی کہتے کہ دنیا کو ترک کر دو، اور اگر ترک کرنے کی تعلیم نہ کرتے تو اس کی کوئی حد معین نہ کر سکتے، دنیا کے ساتھ کتنا اور کیسا علاقہ رکھنا چاہیے۔ قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ 2 لفظوں میں آپ نے کتنے بڑے مضمون کو حل فرما دیا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، جس میں یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا میں رہ کر اس سے بالکل بے تعلق ہونا تو دشوار ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو بالکل بے تعلق ہونا تو دشوار، دنیا میں رہ کر آسمان پر اڑنے کی فکر نہ کرو، بلکہ دنیا ہی میں رہو۔ آگے کأنک غریب میں حد مقرر فرما دی، مگر دنیا سے اتنا ہی علاقہ رکھو جتنا مسافر کو راستے یا سرائے سے علاقہ ہوا کرتا ہے، تعلق ہوا کرتا ہے۔ بس نہ ترک تعلقات کی تعلیم ہے، نہ انہماک فی دنیا کی اجازت ہے، بلکہ تعلقات میں اختصار کی تعلیم ہے کہ تعلقات میں کمی کرو، مختصر کرو۔ اسی لیے عقلاء نے شریعت کو دیکھ کر کہا کہ شریعت اسلامیہ میں ممتنع العمل کوئی چیز نہیں، اور جبھی تو ببانگ دہل کیا کہا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے تعطل کی تعلیم کی ہے، انہوں نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں۔ بتلائیے اس میں کیا تعطل ہے کہ انسان دنیا میں مسافر بن کر رہے؟ کیا مسافر کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، کپڑے نہیں پہنتا، کیا کام نہیں کرتا؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عمر بھر سفر ہی میں رہتے ہیں اور ان کے کسی کام میں بھی خلل نہیں آتا، بیوی بچے سب سفر میں ساتھ رہتے ہیں، سونا جاگنا، بیوی کے پاس جانا، سارے کام ہوتے رہتے ہیں، صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی شہر یا مکان سے دل نہیں لگاتا، ہر دم اٹھاؤ چولہا رہتا ہے۔ بس اسی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ضرورت کے مافق دنیا سے تعلق رکھو، مگر اس سے دل نہ لگاؤ، اس میں منہمک نہ ہو جاؤ، نہ تعلقات کو بڑھاؤ، بلکہ حتی الامکان اختصار رکھو۔ اس میں نہ تعطل ہے نہ اس پر عمل دشوار ہے، مگر اللہ بھلا کرے بعض واعظین کا کہ وعظ کے وقت جو زہد و توکل کا بیان کریں گے تو اس کو ایسا ہوا بنا دیں گے کہ جو ان واعظ صاحب کے باپ سے بھی نہ ہو سکے۔ حالانکہ شریعت میں ممتنع العمل کوئی بات نہیں، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں جس پر آدمی عمل نہ کر سکے۔ بس یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے بلکہ واعظوں کی من گھڑت ہے۔ شرعاً زہد و توکل کے لیے یہ لازم نہیں کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں، بلکہ مال جمع کرنے کے ساتھ بھی زہد و توکل ہو سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ دل نہ لگائے، کہ وہ مال ہاتھ میں تو ہو، وہ دل کے اندر نہ ہو۔
اور ضرورت سے زیادہ کے در پہ نہ ہو، پس یہ زہد ہے۔ اور اگر بدون طلب و انہماک کے ضرورت سے زیادہ سامان حق تعالی عطا فرمائے تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں۔ اور توکل یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھے، اسباب کو مؤثر نہ سمجھے کہ بھئی دکان رزق نہیں دیتی، رزق تو اللہ دیتا ہے، اسباب کے درجے میں ہے۔ نوکری جو ہے تنخواہ تو ملتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہے، یہ نوکری جو ہے رزق نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے، اس کا ایک وسیلہ ہے۔ تو اسباب کو مؤثر نہ سمجھے اور نہ ان پر اعتماد کرے، بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور ہر چیز کو انہی کی عطا سمجھے۔ اس کے لیے ترک اسباب اور ترک ملازمت ضروری نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کو اسباب کے اختیار کرنے سے الجھن ہوتی ہو اور ترک اسباب سے قلب کو راحت ہوتی ہو، اور اس کے قلب میں اتنی قوت ہو کہ ترک اسباب سے پریشانی نہ ہو، تو اس کو ترک اسباب کی بھی اجازت ہے۔ لیکن توکل اس پر موقوف نہیں، بلکہ اختیار اسباب کے ساتھ بھی توکل ہو سکتا ہے، بلکہ جس کو ترک اسباب سے پریشانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کو اجازت ہی نہیں کہ وہ اسباب کو ترک کرے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب